آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ نے تھمبنیل پہ اس کی پڑھ لی ہوگی. اس کا ٹائٹل جو ہے کہ سوچ میں ملاوٹ اصل میں دکھ جو ہے وہ سوچ میں ملاوٹ اصل میں دکھ. اس کو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ اس کی پرووربس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ سوچ میں ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے, اور یہی اصل میں دکھ کیا ہے, اور اصلی دکھ کیا ہے. یہ دو چیزیں آپ ان کو آپس میں مکس اپ کر کے دیکھیں تو بھی ایک بنے گی. اگر ان کو الگ الگ سے آپ سنیں گے, سمجھیں گے, تو بھی آپ کو اس کے اندر جو ہے نہ کچھ اس کے اندر سے مواد ملے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم زندگی کے اندر ہر انسان اپنی ایک تقدیر لے کے پیدا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھا اور اس کو دنیا میں بھیج دیا, اور یہاں پر آ کر اس کو کرنے کے لیے جو عمل ہیں جو ان کو اس کے لیے چھوڑ دیا کہ تم عمل کرو گے تو اس کا رزلٹ تمہیں ملے گا. اچھے عمل کرو گے تو اچھا رزلٹ ملے گا, برے عمل کرو گے تو برا اس کا نتیجہ نکلے گا, اور پھر واپس جو ہے وہ تمہیں میری طرف پلٹنا ہے. پھر میں دیکھوں گا کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن تقدیر کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے ساتھ کمپلس کر دیا گیا ہے ہمارے عمل کے اوپر, ہمارے ایکٹ کے اوپر, اور جب تک وہ ایکٹ پرفارم نہ ہم کریں تب تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ قدرت کا فیصلہ تو چلتا رہتا ہے. قدرت کا جو ایک فیصلہ ہے, ایک ڈیسیژن ہے, وہ تو اٹل ہے, وہ ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا. دیکھنے والی بات یہ کہ ہم اس میں سے اپنا رول کیا پلے کرتے ہیں, ہم اپنا کردار اس میں کیا پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل میں اس طرح دیتا ہوں کہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تھا, لڑکا تھا, وہ ایک کسی اپنے استاد کے پاس گیا, کسی بزرگ کے پاس گیا, کسی گرو کے پاس گیا, جو بھی آپ سمجھ لیں, کسی سمجھ والے کے پاس, عقل والے کے پاس, اس کے پاس گیا. اس کی صحبت میں رہتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں کوئی کس طرح سے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے دل مطمئن نہیں ہوتا, میں کچھ کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے, اور مجھے مختلف قسم کے جو اندیشے ہیں, خدشات ہیں, وہ گھیر لیتے ہیں, اور میں وہیں پہ پھر اسٹک ہو جاتا ہوں. انہوں نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ جو سوچ ہماری ہوتی ہے ویسا ہی ہمارا عمل ہوتا ہے, اور سوچ کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی جب تک کوشش ہم نہیں کریں گے اس وقت ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملے گا. اس نے کہا کہ پھر تقدیر کہاں پر گئی؟ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے, تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا بے شک تقدیر اپنا کام کرتی ہے, لیکن ہمارا عمل جو ہے اس کو ہماری پہنچ میں, دسترس میں جلدی دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے ایسا کرو کہ ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ. وہ ایک کٹورے میں پانی لے کر آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ بھاپ بنا ہے, کہ کب تک یہ بھاپ بنتا ہے, ایواپریٹ ہوتا ہے, اس کو کیسے ایواپریٹ کرو گے, اور دیکھو کہ یہ ایواپریٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو رہا, اور ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سارا دن گزر جاتا ہے, پانی ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے, وہ ایواپریٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ایواپریٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا چلو اب دیکھو. وہ لکڑیاں جلاتے ہیں اور اس کے اوپر اس پانی کو رکھ دیتے ہیں کٹورے میں ڈال کر. کچھ دیر کے بعد, وہ 1-2 گھنٹوں کے بعد وہ پانی ایواپریٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھا یہ پانی ایواپریٹ ہو گیا. اس نے کہا آپ نے اس کے نیچے آگ جلائی ہے. وہ کہا ہاں یہی تو عمل ہے جو میں نے کیا. یہ پانی ایواپریٹ ایسے پڑا ہوا نہیں ہو رہا تھا نا, تو میں نے اس کو ایواپریٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے آنچ جلا دی, آگ جلا دی, اور اس کو ایواپریٹ کر لیا. تو میں نے ایک عمل کیا اور اپنی منزل کو حاصل کر لیا. لیکن اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ تم پانی کا ایک کٹورا اور لے کر آؤ اور اس کو رکھ دو باہر, اور دیکھو کہ وہ کب تک
ایواپریٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا کوئی جانور وغیرہ نہ پی جائے. وہ 6-7 دن لگ جاتے ہیں، وہ ڈیلی پانی کی سنبھال کرتا ہے، لیکن پانی 6-7 دن کے بعد جا کر خود بخود ایواپریٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھا یہ پانی جو ہے 6-7 دن گزر جانے کے بعد ایواپریٹ ہو گیا، جبکہ میں نے اس کو 1 گھنٹے کے اندر ایواپریٹ کر دیا تھا. کہتے ہیں اس سے لاجک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے لاجک یہ ہے کہ قدرت کا عمل جو ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ قدرت کہاں پر ہے، پھر اس کا سارا معاملہ کہاں پر ہے، تو وہ تو ہو رہا ہے، وہ سلولی چل رہا ہے. اور وہ چلتے چلتے وہ 6-7 دن کا پروسیس اس نے پورا کر لیا. 6-7 دن میں جا کر وہ ایواپریٹ ہو گیا. لیکن ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کو 2 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ایواپریٹ کر لیا. تو ہم جو سوچتے ہیں اور جس سوچ کا آغاز ہمارا جو ہوتا ہے، وہی ہمارے کام کا انجام ہوتا ہے، انتہا ہوتی ہے. اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے برا ہوگا. اور اپنی سوچ کی صفائی کرتے رہنا چاہیے، اپنے من کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی صحیح ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے ابھی. تو پھر تقدیر کو ہم کہاں رکھیں گے اگر تدبیر ہی ہم نے کرنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی سوچ کے اوپر ہے، تم جس طرح کی سوچ کو بنا لو گے ویسا ہوگا. چلو ایسا کرو کہ یہ پانی کا جو کٹورا لے کر تم اس غار کے اینڈ تک چلے جاؤ. جب اس کی آخری حد کو پہنچو گے تو وہاں پر ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ یہ پانی برف بن جائے گا. تم نے وہاں پر 2 دن گزارنے ہیں اور اس پانی کو برف بنا کر مجھے لا کے دکھانا ہے. اگر تم نے 2 دن وہاں پر نکال لیے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی اس سارے فلسفے کی، یا میں تمہیں بتاؤں گا اس کا فلسفہ کیا ہے. خیر وہ چلا جاتا ہے. جب وہ جاتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے سفر کر کے، تو وہاں پہنچتے ہوئے ٹھنڈک بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا وہ ٹریول کرنے سے اس کا سانس جو ہے سوکھ رہا ہوتا ہے، گلا خشک ہو رہا ہوتا ہے اور سانس پھولتا ہے. اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اور پانی صرف وہی ہوتا ہے جو اس کے کٹورے کے اندر ہوتا ہے، جو وہاں پر پہنچ کر تقریباً جمنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس میں سے 1 گھونٹ لے لیتا ہوں، پانی تو اور کوئی ہے نہیں. تو کوئی بات نہیں، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ میں نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا. ویسے بھی انہوں نے مجھے برف بنانے کے لیے یہ کہا ہے کون سا کوانٹٹی میں زیادہ ہے کم کا ہے. وہ 1 گھونٹ پی لیتا ہے پانی کا، کچھ دیر کے بعد اس کا گلا پھر سوکھتا ہے، اب پانی برف بن چکا ہوتا ہے. وہ پھر واپس آتا ہے گرمی والے حصے میں، تو پانی برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے 1 دن گزر جاتا ہے اور اس کا آدھا کٹورا پانی کا جو ہوتا ہے نا وہ خالی ہو جاتا ہے. اور جب بھی اس کو پیاس لگتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے کرتا ہے اور اس پانی کو پینا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے اندر اتنی طلب بڑھ جاتی ہے کہ اس کو اپنے جو بزرگ سے کی ہوئی باتیں ساری، وعدہ وعید سارا بھول جاتا ہے. خیر وہ واپس جب آتا ہے تو اس کے پاس میں اب کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن خلق اس کے اندر کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے غار سے باہر نکلنے کے لیے کہ میں کچھ پانی کی تلاش میں نکلوں. جیسے ہی وہ باہر آتا ہے تو سامنے اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے پانی کا. وہ فٹافٹ پکڑ کے اس کو پانی کو پی لیتا ہے گھٹاگھٹ. جب پیاس بجھ جاتی ہے، کچھ تسکین ہوتی ہے، تو اس کا جو استاد ہے اس سے کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ کیا سیکھا تم نے وہاں پر؟ تمہیں تو میں نے کہا تھا کہ برف بنا کے لے کے آنا، تو برف کہاں پر ہے؟ وہ دیکھتا ہے تو ندامت کے ساتھ سر کو جھکا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا تو پانی جو ہے وہ میں پی گیا. انہوں نے کہا ہاں یہی چیز ہے وہ، کہ تمہارے اندر برداشت نہیں تھی، تمہارے اندر صبر نہیں تھا، تم نے اپنی خواہش کو جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر سوار کر لیا اور جلد بازی کر کے تم نے وہ سارے کا سارا پانی جو ہے اس کو پی لیا، اس کو جما نہیں سکے. یہی چیز ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کے لیے کسی بھی سوچ کے اندر ملاوٹ کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں، تو پھر یہ سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں. پھر ہماری تکلیف اور ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ خرابی کی طرف ہی لے کے جاتی ہے، پازیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جاتی. ایسے ہی انہوں نے ایک اور اس کو کسی اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بات سنائی. اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پر تمہیں یہی سمجھانا مقصد ہے، اپنی سوچ کو پاک رکھو گے، اپنی سوچ کو درست رکھو گے، اس میں ملاوٹ نہیں کرو گے، تو تمہاری ساری مراد جو ہے تمہارے پاس آئے گی. لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ ایکٹ کرنا پڑے گا. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سوچ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ڈیسٹنی کو لینے کے لیے آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا، کچھ پرفارم کرنا پڑے گا.
ایک لڑکا تھا، وہ اپنے کسی گرو کے پاس گیا، اس کے پاس گیا کہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تعلیم سکھائیں، مجھے کچھ بتائیں، سمجھائیں، تاکہ میں آپ کی صحبت میں رہ کے کچھ عقل کی باتیں سیکھ سکوں۔ انہوں نے کہا جو میں کرتا ہوں تم وہ کرو، جس کام سے میں رک جاتا ہوں تم رک جاؤ، جس کام کو میں کرتا ہوں تم بھی وہی اپناؤ۔ کہتے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ذرا مشکل ہے، میں آپ کو فالو اس طرح پراپر نہیں کر سکتا، مجھے کچھ بتائیں، کچھ سنا دیں، کچھ دے دیں جو کہ میں کروں اور میرا معاملہ سارا چلے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ابھی تو ایسا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں پھر مجھے کسی کے پاس بھیج دیں تاکہ میں وہاں پر جا کے کچھ سیکھ سکوں۔ وہ کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں سرائے ہے، وہاں پر چلے جاؤ، اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ تم نے 2 دن گزارنے ہیں، تم نے گزار کر پھر واپس آ کر مجھے بتانا ہے کہ تم نے اس سے کیا سیکھا یا اس نے تمہیں کیا سکھایا۔ اگر وہ کچھ بول کے تمہیں سکھا دے تو بھی بہتر ہے، اگر وہ نہیں بولے تو بھی بہتر ہے، تم خود سیکھ کے مجھے آ کے بتانا۔ وہ جب وہاں پر جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ سرائی کا مالک جو ہوتا ہے وہ برتن جو ہے نا صاف کر رہا ہوتا ہے، دھو رہا ہوتا ہے، گندے برتنوں کو دھو رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دھول پڑی ہوتی ہے، وہ دیواروں پہ برتنوں پہ ان کو جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ صبح اس کے پاس جاتا ہے تو بھی وہ یہی کام کرتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو بھی وہ یہی کام کرتا ہے، رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اس دھلے ہوئے برتنوں کو پھر وہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو بڑا یہ عجیب سا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ برتن تو دھلے ہوئے ہیں اور آپ ان کو پھر سے دھوئے جا رہے ہیں، پھر ان سے صاف کرے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دن کی دھول بھی پڑتی ہے، دن کی گندگی علائش بھی پڑتی ہے، اس کو بھی صاف کرنا ہے، اور رات کی جو گندگی علائش ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے، رات کو بھی رگڑنا ہے، دن کو بھی رگڑنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کچھ سمجھا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جب زیادہ دیر تک کوئی چیز پڑی رہے گی نا، برتن پڑے رہیں گے، خالی برتن پڑا رہے گا تو اس کے اوپر دھول پڑے گی، سارا دن جب برتن استعمال ہوں گے ان کے اوپر بھی گندگی لگے گی، دھول پڑے گی، مٹی پڑے گی، خرابی ہوگی، تو دن کے وقت بھی برتن کو دھونا ہے، رات کو بھی برتن کو دھونا ہے، بس یہی ہے سب۔ کہتا ہے یہ مجھے پاگل ہی لگتا ہے بندہ، واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے گرو آپ نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا، وہ تو بندہ پاگل سے دھلے برتنوں کو دھوئے جا رہا ہے، رات کو بھی دھو رہا ہے، دن کو بھی دھو رہا ہے، اور دھول صاف کرے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں بالکل صحیح بات سمجھائی ہے، تم بھی یہی کام کرو، اپنے دل کو، اپنے من کو، اپنی سوچ کو دھو ڈالو۔ رات کی سوچ جب ہوتی ہے، اگر تمہاری رات کی سوتے وقت کی سوچ اچھی نہیں ہوگی تو تمہیں بیڈ ڈریمز آئیں گے، تمہیں خواب ایسے دکھائی دیے جائیں گے جو کہ اچھے نہیں ہوں گے، جو تمہاری سوچ کے اندر سارے دن کی جو ملاوٹ ہوئی ہے وہ تمہیں برے خوابوں کی صورت میں لے کر آئے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہاری منزل بدل جائے گی، تمہاری قسمت کے اندر ہیر پھیر کا سین ہو جائے گا۔ اور دن کے وقت بھی تم مختلف لوگوں سے ملتے ہو، مختلف لوگوں سے ملو گے، اگر اپنی سوچ کو درست نہیں کرو گے، اپنی سوچ کو صاف نہیں کرو گے تو وہ تمہارے اوپر غلبہ کر جائیں گے، اور تمہیں بھی احساس کمتری، احساس برتری، اس طرح کی چیزیں، غصہ، ٹینشن، لالچ، یہ سب کچھ تمہارے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ بات تمہیں اس نے بڑی اچھی سمجھا دی ہے کہ اپنے من کی صفائی کرو، اپنی سوچ کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، تو سارا کچھ تمہارا درست ہو جائے گا۔ سوچ کے بدلنے کے ساتھ سارا منظر بدل جاتا ہے، سارے حالات بدل جاتے ہیں، اور سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ خدا ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد کو آپ نہیں کرتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا، اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے برا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ ساری پرووربز ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن ان کو زندگی میں کبھی ہم نے اپلائی نہیں کیا۔ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مٹیریلسٹک دور کے اندر ہم لوگوں نے اپنی سوچ کو اتنا پاگندہ کر لیا ہوا ہے، اتنا اس کا پولوٹیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کی دی ہوئی سوچ کو اپنی سوچ کے اندر ڈال کر اس کو سوچتے رہتے ہیں، رگڑتے رہتے ہیں، اور اسی کو ہی اپنے اوپر پیسٹ کرتے جاتے ہیں، کاپی پیسٹ۔ اور اس کاپی پیسٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اصل سوچ جو ہے وہ ہماری کہیں کھو جاتی ہے، اور اگر ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ والے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، تو سیم یہ پانی کی ایواپریشن کرنے اور وقت کا انتظار کرنے والی بات ہوتی ہے۔ وقت نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، اس نے اپنی تقدیر نے، قدرت نے اپنے معاملات کے مطابق چلنا ہی چلنا ہے۔ ایک انسان اگر بچہ ہے تو اس نے بوڑھا ہونا ہی ہونا ہے، اس کا سسٹم چلنا ہی چلنا ہے، لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے، اس کے ایکٹ کیا ہیں؟ اس نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے کچھ کیا
کہ نہیں کیا. تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی کیجئے, اپنی سوچ کو درست کیجئے, اپنے اندر وہ پازیٹیوٹی پیدا کریے اور کچھ عمل کریے. جب آپ عمل کریں گے, تقدیر اور تدبیر, یہ سمجھ لیجئے کہ تقدیر کو اچھی تدبیر جو ہے وہ بدل دیتی ہے, اور آپ کی جو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. جیسی ہماری سوچ ہوگی ویسے ہی ہمارا معاملہ آگے ہوگا. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے, اپنی سوچ کو پولوٹیڈ ہونے سے بچائیے اور اس کو راستے پہ رکھیں, صحیح معنوں میں ایک انسان ہونے کا حق ادا کیجئے. ہیومینٹی پہلے ہے, اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے.